بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کوئی بھی امید نہ بچے تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کو تھام لیتے ہیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ ادب کبھی بھی بے ادبوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ توجہ سے ادا کی گئی دو درمیانی رکعتیں رات بھر کے ایسے قیام سے بہتر ہیں جس میں دل غافل ہو۔ لوگ ٹوٹی ہوئی چیزیں پھینک دیتے ہیں، مگر خدا ٹوٹے ہوئے دل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کے بدلے میں اپنی سب سے بڑی نعمت جنت کی ابدی بادشاہی دینے کے لیے تیار ہے۔ مگر کیا کیجیے، لوگوں کے پاس دینداری تو ہے، بس یہی ٹوٹا دل نہیں۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھ اے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ بس یہی سوچ کر زیادہ شکوہ نہ کیا میں نے کہ اپنی جگہ ہر انسان صحیح ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ سبب نہ پوچھ میری ہم نشیں اداسی کا، میرا شعور مجھے کھا گیا ہے اندر سے۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں، اور انسان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے جس کے لیے وہ محنت نہ کرے۔ اللہ انسان کو ثابت قدمی تبھی عطا کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلا قدم خود اٹھایا ہے۔ ہم چپ چاپ رہتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہتے، ہم تو اپنے ہی دل کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکامیاب لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ چمچوں کا استعمال کے بعد اکثر یہی حال ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد اچانک ساری نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یوں کسی بندہ ابتر کو نہ کہیے کمتر، کیا عجب حشر کے دن آپ سے نکلے وہ بہتر۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے، آمین۔ تھک گئی جو میری روح تو میں سجدے میں گر گئی، ٹوٹی جو دنیا سے امید تو میں اللہ سے جڑ گئی۔ اپنے ارد گرد اچھے اعمال کے خوبصورت چراغ جلاتے چلو، تاکہ موت کے راستوں سے گزرتے وقت تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی، لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے۔ جس شے کی نسبت رب سے ہو جائے اس شے میں سکون شامل ہو جاتا ہے۔ خود کو رب کے ساتھ جوڑ کر پرسکون ہو جائیے۔ کبھی کبھی اللہ جل شانہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتا ہے، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ جل شانہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے، حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ کبھی کبھی انسان دوسروں پر الزام تراشیاں تو کر دیتا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں کر پاتا کہ جو الزام اس نے سامنے والے پہ لگایا ہے وہ برائی کہیں اس کے اپنے اندر تو موجود نہیں۔ کچھ دروازے جن کو کھولنا آپ کو زخمی کر سکتا ہے، انہیں بند رکھنا بہتر ہے۔ فاصلوں کو آپس میں اتنا نہ بڑھائیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ہوتی ہے۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا ہے، ایک مخلص اور دوسرا وفادار۔
باقی منافق کو ہر جگہ فٹ پایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ رب نے 2 ہاتھ دیے، 2 چیزیں پکڑنے کو دیں۔ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لو، دوسرے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پکڑ لو۔ نہ تیسرا ہاتھ دیا، نہ تیسری چیز پکڑنے کی ضرورت ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے، آمین۔ تھوڑی دیر صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجیے، دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ جیسے گدھے پر کتابیں لادنے سے گدھا ڈاکٹر نہیں بن جاتا، ویسے ہی کچھ لوگ جو اپنی ڈگریز کا رعب دوسروں پر جھاڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تعلیمی اسناد لے کر بھی انسانیت سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ ڈگری آپ کی تعلیم کی رسید ضرور ہو سکتی ہے، مگر آپ کا رویہ آپ کی انسانیت کی رسید ہے، جس کی وقت آپ کی تعلیمی اسناد سے کہیں اوپر ہے۔ یا اللہ، جو بچیاں شادی کی منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب مہیا فرما۔ جو اپنے سسرال میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، آمین ثم آمین۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے عین مطابق چیز صرف بازار ہی سے مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان میں موجود عیبوں سمیت قبول کرنا سیکھیں۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی، سستی، بزدلی، بہت بڑھاپے اور بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اب کسی سے بحث کو دل نہیں کرتا، آپ صحیح میں غلط اور بات ختم۔ خوبصورتی نہ صورت میں ہے نہ لباس میں، نگاہیں جسے چاہیں حسین کر دیں۔ جب آپ کے کسی بھی عمل سے دوسروں کی آنکھوں کے جگنو بجھ جائیں اور آنکھوں میں خوشیوں کی رمق کی بجائے ویرانیوں کا بسیرا ہو جائے تو جان لیجیے کہ اس کی ویران آنکھ سے آپ کے دل کی ویرانی کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو دکھ بھی مت دیں، ورنہ مکافات عمل کے لیے تیار رہیں۔ مکار چہرے کی ایک تصویر، وہ ڈوبنے والے کو ہاتھ بڑھا کر اس ٹھنڈے پانی سے نکال سکتا تھا، لیکن وہ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑا سا گرم پانی ڈال کر مدد کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ضرورت کے وقت آپ کے ساتھ ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ آپ کو ڈوبتے دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوسروں پر حد سے زیادہ اعتماد کرنے سے بچو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ مٹی سے بنا تھا مٹی ہی بن جاؤں گا، اس سے آگے کچھ نہ کر پایا نہ کر پاؤں گا، روتا ہوا آیا تھا رلاتا ہوا جاؤں گا، پیروں کی دھول ہوں ہواؤں میں بکھر جاؤں گا، جب دنیا تیری چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ دیکھ لینا یار، میں جیسا بھی ہوں
تم کو یاد بہت آؤں گا۔ مسکرائیے کہ آپ جیسا پھول افسردہ ہونے کے لیے نہیں ہے۔